أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. صدق. ان دو آیات میں قسم کے متعلق مسئلہ ذکر ہو رہا ہے. یاد رکھیے، جب بھی کوئی قسم اٹھانے والا قسم اٹھاتا ہے تو اس کا مقصد سامنے والے کو اپنی بات پر یقین دلانا ہوتا ہے. درمیان میں جو شکوک و شبہات ہیں انہیں دور کرنا ہوتا ہے. اس لیے قسم کا سہارا لیا جاتا ہے. اسی بنیاد پر مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانی جائز نہیں. دو لوگوں کے درمیان ایسی ذات جو ہر وقت موجود ہے وہ صرف اللہ کی، اور دو لوگوں کے درمیان کسی معاملے کو پر سہارا بننے والی ذات بھی صرف اللہ. پھر سمجھیے، ایک قسم ہوتی ہے ماضی کی کسی بات پر. قسم اٹھاتا ہے اللہ کی قسم میں نے یہ کیا، اور اللہ کی قسم میں نے ایسے نہیں کی. اگر تو سچی قسم اٹھائی معاملہ ہی کوئی نہیں. اگر جھوٹی قسم اٹھائی تو اس کا بڑا وبال ہے. اللہ جل شانہ کی سخت پکڑ. جھوٹی قسمیں اٹھانے والا کبھی نہیں سنور سکتا، سدھر سکتا، چاہے جھوٹی قسموں کی بنیاد پر اسے ساری دنیا کی دولت یا مال مل جائے. اور ایک قسم اٹھانا ہے مستقبل کی. اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا، یا اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا. اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ایسی قسم جائز کاموں پر ہو. اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، اگر وہ کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر وہ قسم پوری نہیں کرتا تو اسے کفارہ دینا پڑے. یا وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا، تو وہ کام نیکی کا کام نہ ہو. کوئی قسم اٹھا لے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، فلاں لوگوں کے درمیان میں صلح نہیں کرواؤں گا، کسی فقیر کو آج کے بعد میں صدقہ خیرات نہیں دوں گا. ایسے کسی نیکی کے کام پر قسم اٹھا لی تو اس قسم کو توڑنا ضروری ہے. اس آیت مبارکہ میں اسی قسم کا ذکر ہے. تفصیلات تو کتابوں کے اندر بھری پڑی ہیں. قسموں کی کئی طرح کی قسمیں ہیں اور ان کے اپنے اپنے مسائل ہیں. اس آیت شریفہ میں ایسی قسم کا ذکر ہے. قسم اٹھا لی یہ کام نہیں کروں گا، کام نیکی کا ہے. لا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. فرمایا اللہ کو اپنی قسموں کے ساتھ نشانہ مت بناؤ.
اللہ کا نام لے کر کہتے ہو میں یہ نیکی کا کام نہیں کروں گا، ایسی قسمیں مت اٹھاؤ۔ اگر ایسی قسم اٹھا لی تو اسے توڑنا ضروری، وہ نیکی کا کام کرے، اور قسم توڑنے پر پھر کفارہ دے گا۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا، کیا اتنی رقم انہیں دے دے، یا پھر انہیں 10 مسکینوں کو ایک جوڑا کپڑے کا دے دے۔ دونوں نہیں کر سکتا تو پھر 3 دن لگاتار مسلسل روزے رکھے، درمیان میں اگر وقفہ آیا تو دوبارہ سے 3 روزے رکھنے پڑیں۔ فرمایا واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے جاننے والے، لہذا زبان کا استعمال سنبھل کر، ایسے نہیں کہ جو منہ میں آیا کہہ دیا، قسم اٹھا لی، کوئی کسی کو کیا خبر کہ اس نے قسم اٹھائی؟ فرمایا نہیں، اللہ کو سب خبر، زبان سے جو کہتے ہو اس کی بھی اور دل میں جو رکھتے ہو اس کی بھی، وہ ذات سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ پھر فرمایا اسی کے ساتھ جڑا مسئلہ ہے دوسری آیت میں، اگر کوئی شخص بلا ارادہ زبان سے ایسا بول نکالتا ہے جو قسم والا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے قسم اٹھانے کی نیت نہیں، ارادہ نہیں، بس فضول میں ہی ہر بات پہ اللہ کی قسم ایسے نہیں ہوا، اللہ کی قسم ایسے نہیں ہوا، اللہ کی قسم ایسے نہیں ہوا، عرب واللہ 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 اور بار یہ کہتے ہیں۔ یہ ہمارے افغان بھائی، ان کی بھی تقریباً ملی جلی عادت ہے، باتوں باتوں میں واللہ واللہ واللہ، تو یہ قسم کا ارادہ نہیں، دل میں قسم اٹھانا مقصد نہیں، زبان پر ایک لفظ چڑھا ہوا ہے بلا ارادہ کہہ دیا، فرمایا اس پر پکڑ نہیں، اس پر مواخذہ سزا کفارہ نہیں، لیکن ایسی قسم اٹھائی اور سوچ رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ میں قسم اٹھا رہا ہوں، قسم کی نیت اور ارادہ ہے، اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ اگر قسم پوری کی تو فبہ، قسم پوری نہ کی تو پھر اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ 2 لفظ ارشاد فرمائے اس آیت کے آخر میں بھی، واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والے ہیں، لہذا زبان سے بلا ارادہ کوئی قسم نکل گئی تو اسے درگزر کر، لیکن حلیم ہیں، بردبار ہے، تحمل سے کام لیتے ہیں، فوراً پکڑتے نہیں ہیں، بندے کو معافی تلافی توبہ کا موقع دیتے ہیں، ورنہ ایسے کہاں ممکن ہے میرا اور آپ کا کوئی نام استعمال کرے جھوٹ میں، ہمیں کتنا غصہ آئے گا، ہم چاہیں گے اس کی گردن مروڑ دیں، میرا کیوں نام استعمال کیا جائے؟ تو کوئی اللہ کا نام استعمال کرے اور جھوٹ میں کرے تو اس ذات کو فوراً پکڑنا چاہیے یا نہیں؟ لیکن اس کا علم ہے، حوصلہ ہے کہ وہ پھر بھی صبر سے کام لیتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں۔ اللہ سمجھنا کی عمل کی توفیق۔